لیکن افسوس ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے ایمان کو مکمل چاہتا ہے، کسی کی تمنا یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، تو اس کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ دنیا کی تمام شے، دنیا کی تمام چیزیں، دولت ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، خود کی جان ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، تمام شے سے زیادہ جب تک وہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت نہ کرنے لگے، تب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبیلے کے قریب گئے اور قبیلے والوں سے کہا، اے لوگو ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایسے مانو کہ جیسے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہوں۔ جب اتنا کہنا تھا تو رب قدیر کا حکم آیا، اے میرے محبوب، ان لوگوں کو سنا دو میرا حکم، اگر یہ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کی تمنا یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے، تو میرا حکم یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے، یعنی کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، ان کا حکم مانو، ان سے محبت کرو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو پھر تو میں تم سے محبت کرنے لگوں۔ اور یہی تک نہیں، رب فرماتا تمہیں بخش بھی دوں گا، کیونکہ بخشنے والا رب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں آج اس محفل میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر یاد رکھو جس دن یہ سانسیں بند ہوں گی، روح اور زندگی کا رشتہ جس دن ٹوٹے گا، اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنی لاپرواہی میں گزارا ہے کہ ہم ان محفلوں میں نہ جا سکے جن محفلوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، اور کہیں ایسی محفل مل جاتی ہے تو اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں، رب قدیر ان سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ میرے فرشتے کہاں تھے؟ کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن رب قدیر فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا تھا، تم تھے کہاں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم زمین پر گئے، ایک جگہ ایک محفل سج رہی تھی جس میں تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ رب فرماتا ہے تم نے اور کیا کیا دیکھا؟ کہ تیری تعریف بیان ہو رہی تھی، تیری حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی، اور تیرے محبوب کی تعریف ہو رہی تھی، ان پر صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد لوگ دعا کرنے لگے، وہاں گڑ گڑا رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ المختصر یہ ہے، رب قدیر ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں کو جو اس محفل میں شریک ہوئے سب کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ ایسی محفل ہے
اگر آج سرکار کی طرف سے الاؤنس ہو جائے کہ فلاں جگہ کوئی ہماری محفل کرے اور جو اس محفل میں پہنچ جائے گا اس کا سارا قرضہ سرکار معاف کر دے گی، تو جتنے لوگوں پر سرکار سے جتنے لوگوں نے لون لے رکھا ہوگا کوئی ہوگا وہ وہاں نہ پہنچے؟ اگر الاؤنس کر دیا جائے کہ وہاں محفل کی جائے گی، ایک جو بھی اس محفل میں پہنچ جائے گا اپنا نام انٹر کروا دے گا، اس کا قرضہ معاف کر دیا جائے گا، چاہے اتنی لمبی داڑھی ہو یا سر پہ ٹوپی ہو، چاہے پینٹ شرٹ میں ہو یا کوٹ پینٹ میں ہو، چاہے سرکاری نوکر ہو یا کسان ہو، سب کی کوشش یہ رہے گی کہ میں اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام لکھوا دوں، کہیں پیچھے نام رہ کے میں رہ نہ جاؤں لسٹ سے باہر۔ اگر کوئی بھی سرکاری اسکیم آتی ہے تو اس میں ہم کتنے ٹوٹ کر پڑتے ہیں، کیا اس کی KYC کرا لیں، یہ کرا لیں، وہ کرا لیں۔ کیا رب پہ تم دنیا میں اتنا یقین کرتے ہو؟ کیا رب سے یقین اٹھ گیا؟ کیا رب کو بھول گئے؟ کیا ہمارا رب قادر نہیں ہے ہر چیز پر؟ کیا اس رب کے علاوہ رازق کوئی اور ہے؟ کیا اس خدا کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ کیا اس کے محبوب کے علاوہ قیامت حشر کے میدان میں کسی اور کی سفارش پہلے کام آئے گی؟ بھول گئے سب ہم۔ اگر ہم اس سب تمام چیز کو ایک کھیل سمجھ رہے ہیں، بکواس سمجھ رہے ہیں، پھر تو ہمارے ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اور اگر حقیقت سمجھتے ہیں، اگر ایمان ہے ہمارا اس پر، تو پھر کیوں ہم دین سے دور ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم دنیا کے فیشن کے لیے، دنیا میں اپنی مونچھ کو اونچا کرنے کے لیے لاکھوں روپے یوں ہی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا نام آیا یا اس کے محبوب کا نام آیا، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم نے کوئی سوال کیا، کسی نے سوال کیا، تو ہم اپنی جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی فطرت ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار مار کر کہتے ہیں کہ آقا کے نام پر اپنی گردن کٹا دیں گے۔ ارے جب تم اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر اپنا سر نہیں جھکا سکتے تو اور کیا کر سکتے ہو؟ فکر ہونی چاہیے ہمیں اپنے ایمان کی، ٹٹولنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس کے لیے رب بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے نفس کو، ٹٹولو، جھنجھوڑو اپنے آپ کو، دیکھو تمہارے پاس کیا ہے آخرت کے لیے۔ ہم آج اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے انشورنس بیمہ کرا دیں، یہ کرا دیں، پراپرٹی لے دیں، کیا سوچتے ہیں ہمارے بچوں کا کل اچھا ہو؟ رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگر تمہیں حقیقت میں دیکھنا ہے تو اپنے اس کل کے لیے دیکھو جو اس دنیا سے جا کر دیکھنا ہے، وہاں پر تمہارے پاس کیا ہوگا۔ رب یاد دلا رہا، نہیں دیکھ رہے۔ میرے عزیزو، اگر آواز تم لوگوں کے کانوں تک پہنچی ہو باہر، دین سے لگن ہے تو آئیے مسجد میں، سنیے اللہ کے رسول کے پیغامات کو، سنیے قرآن، اللہ کے میسج قرآن کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے۔ پھر میں نعت شریف پڑھنے کے لیے یہاں پہ ارشاد کو دعوت دیتا ہوں، واپس نعت شریف پڑھنے ایک تھوڑی سی یہ اس